نہ ثواب کا کانسیپٹ ہے اس میں؟ نہیں، گناہ ثواب کا اس طرح سے نہیں. کانسیپٹ یہ ہے عبادت کا ہمارا کہ ہم نے خالق کو پا لیا ہے، صحیح سمت کو پا لیا ہے، اب ہم شکر ادا کرتے ہیں اور تلاش میں ہیں کہ کب ہم پوری طرح سے اس راستے کو عبور کر کے اور پھر خالق کے بالکل قریب چلیں. مفتی صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ بات عرض کرنا چاہوں گا جو کہ ہم زیادہ اسی طرف کہ اللہ سے تعلق اور عشق کی شکل میں یا محبت کی شکل میں ایک دنیاوی مثال ضرور دینا چاہوں گا، چونکہ اب آیات اور احادیث اور وہ ماحول یا اس حوالے سے شاید وقت اجازت نہ دے. بار بار ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عشق عشق عشق، تو بھائی دنیا میں بھی اگر کسی انسان سے بھی کوئی عشق کرتا ہے تو بھی اس معشوق کی باتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اس کی اداؤں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اس کے اشارات اور کنایات پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اپنا مال نچھاور کرتا ہے، وہ قربانی دیتا ہے. میں اس مثال کو دیکھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ ایک سیکنڈ میری بات جملہ ختم ہو جائے پھر. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں یا اللہ کے رسول سے عشق کی بات کرتے ہیں، اللہ نے خود ایک نسخہ ہمیں دے دیا ہے، انسانوں کو دے دیا ہے، اور وہ یہ دیا کہ جی یہ میرے نبی ہیں جو کہ میرے ترجمان ہیں، میرے سفیر ہیں، میری طرف سے تمام ڈیٹیل تفصیلات میری کتاب کی یہ بیان کر رہے ہیں. مجھ تک تم آنا چاہتے ہو، مجھ سے عشق کرنا چاہتے ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو یا کم از کم فرائض پر عمل کرنا چاہتے ہو، یعنی کم از کم ادنا درجہ وہ فرائض ہیں جو احکامات ہیں، اس پر تو یہ تو سب کے لیے چلنا پڑے گا. اب وہ جو صوفیہ کرام بھی ان فرائض سے ماورا نہیں رہے، وہ تو ماورا تو ان کی عبادات ممکن نہیں کہ کوئی جو عاشق ہوگا وہ فرائض سے آگے جاتا ہے. فرائض تو ہے ہی ہے، وہ عاشق نہیں، وہ عام مسلمان کے لیے، عام انسان کے لیے ہے، عام مسلمان کے لیے ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فلاں ہے، کہاں ہے، یہ تو عام مسلمان پر فرض ہے. دے دی ہے شیطان سے بچنے کے لیے. لیکن عاشق کے لیے یہ نہیں ہے. عاشق کے لیے کیا ہے، وہ جو فرماتے ہیں نا، میں اب جملہ عرض کروں، وہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ عام آدمی کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے لیے گناہ تصور ہوتے ہیں. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک. حسنات الابرار سیئات المقربین والی بات ہے. اب یہ ہے کہ یہاں ہمیں پھر آنا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ فرائض بھی ابتدائی وہ جو فرائض عام آدمی کے وہ بھی ہم اس پر بھی اس کو بھی فالو نہ کریں اور بات اور ہم بن جائیں عاشق، تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا، پھر غلط ہے، دلائل کی دنیا میں غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس لیے ہمیں یہ ضرورت ہے، اور تمام مذاہب کا اس بات کی طرف، اس پر جو مذاہب ہے، آسمانی کتابیں، الہامی مذاہب کی میں بات کرنا چاہوں گا، خدا کے وجود کے اوپر سب نے یقیناً اتفاق کیا ہے. یہ آگے تھوڑی سی بات پھر آتی ہے وحدانیت پر، عدم وحدانیت پر. وجود خدا پہ تو کوئی بحث نہیں. اللہ کے وجود کو، اور قرآن کریم نے تفکر کا اور تدبر کا، اور یہ نہیں کہا قرآن نے کہ صرف مان لیں، فلسفے کی بات آ رہی ہے، منطق کی طرف آئیں، سائنس کی طرف آئیں. 20واں سپارہ ہم پڑھیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق، جناب بارش کی اس طرح رات کا دن کا ذکر فرمایا. بارش آپ دیکھیں زمین سے جو اللہ پاک جو ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، قرآن نے کہا کہ یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، یہ پھل اور یہ کونپلیں، یہ کون نکالنے والا ہے؟ اور یہ تمام، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ زمین آسمان، یہ ستارے، یہ قرآن کریم نے ہمیں کہا کہ آپ اس میں غور کریں. کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا. وی وڈ کنٹینیو دس ڈسکشن انشاءاللہ ان دا نیکسٹ پروگرام نیکسٹ ویک. اور ناظرین، وجود خدا، ذات خدا، صفات خدا ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور جو گفتگو آپ نے سنی اور جس میں فلسفہ عشق پہ بھی بات ہوئی، فلسفہ زہد پہ بھی بات ہوئی، فلسفہ غور و فکر پہ بھی بات ہوئی، میں اس شعر کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.